صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم ان کے سامنے کمزور پڑ رہے ہیں، کیوں ہم ان کی ساری باتیں مان رہے ہیں؟ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور کئی سال بعد جب صلح حدیبیہ کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے اور اسلام بڑی زور سے پھیلنے لگا، تب عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بات سمجھ آئی، اور پھر اس بات کو لے کر وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے اور بہت روتے رہتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کزن حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد ہر جگہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی بھی کی۔ اور پھر مکہ فتح ہونے کے بعد غزوہ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا آدھا حصہ ڈونیٹ بھی کیا۔ مگر سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، وہ امتحان جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو پوری طرح ہلا دینے والا تھا۔ 11 ہجری مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت خراب رہنے لگی، اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ امت پر کتنا بڑا غم ٹوٹنے والا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا 8 جون 632 عیسوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکا، لیکن یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ یقین کرنے کو تیار نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور کہا کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ کوئی غصے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ محبت کی انتہا تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دل یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے